اس وقت سخی محمد درویش کے دربار پر موجود ہوں۔ قصور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موضع پانڈوکی میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا مزار ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے عقیدت مند بابا بلہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سخی محمد درویش کے دربار پر حاضری دینے کے بعد قصور تشریف لاتے ہیں۔ سخی محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی عظیم روحانی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ ان کا مزار محکمہ اوقاف کی تحویل میں نہ ہونے کی وجہ سے بعض قبضہ گروپوں نے دربار کی کروڑوں مالیت کی جائیداد جعلی دستاویزات بنا کر فروخت کر دی ہے، جبکہ دربار میں زائرین کے لیے نہ تو وضو کے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے اور نہ ہی سرائے تعمیر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر سے آنے والے زائرین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیکیورٹی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے نشئی اور جیب کترے زائرین کی قیمتی اشیاء چوری کر لیتے ہیں۔ اہل علاقہ نے حکومت پنجاب سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ حضرت سخی محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو محکمہ اوقاف کی تحویل میں دیا جائے اور یہاں آنے والے زائرین کو سہولتیں فراہم کی جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم خمبیو، دربار سخی محمد درویش، پانڈوکی۔ محرم الحرام کے اتحی خانے وال اور اس کی تمام ملکہ تفصیلیں کبیر والا، میاں چنو اور جہانیہ کے تمام امام بارگاہوں اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکورٹی پلان تیار کر کے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ رینجر، ایلیٹ فورس اور پولیس اہلکاروں کو ضلع بھر میں داخلی خارجی راستوں پر تعینات کر دیا گیا ہے اور شہر میں داخل ہونے والی ہر قسم کی گاڑی کی سختی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ سیکورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے ڈی پی او خانے وال کامران خان نے 1 محرم سے 12 محرم تک ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ معذور افراد، بچے، خواتین اور یونیفارم میں سرکاری اہلکار اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ پورے ضلع میں اسٹریٹ لائٹس، صحت و صفائی، تجاوزات کے حوالے سے تمام کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر دیے گئے ہیں۔ سماج دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے شہری بھی پولیس کا تعاون کریں تاکہ محرم الحرام کے موقع پر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ کیمرہ مین سجاد قریشی کے ساتھ اجاز اکبر شاہ، دنیا نیوز، خانے وال۔ میں اس وقت موجود ہوں لنڈا بازار میں، جہاں پر صدیوں کا موسم شروع ہوتے ہی خریداری میں تیزی آ جاتی ہے۔ لنڈا بازار یہ ایک انتہائی سستی اور سیکنڈ ہینڈ اشیاء کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں کی اشیاء کی قیمتیں دیگر پوش اور کمرشل ایریا سے تعلق رکھنے والی مارکیٹوں سے کہیں کم ہوتی ہیں۔ یہاں پر شہر اور گرد و نواح سے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد مفید اور ضرورت کی چیزیں اچھی حالت اور سستے داموں خرید کر لے جاتے ہیں۔ لنڈا بازار میں جگہ جگہ سستی اشیاء کے سٹال لگنے اور خریداری کے لیے آئے ہوئے لوگوں کی رش کی وجہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جرسی، جیکٹس، کپڑے، جوتے، پردے، کمبل اور دیگر سامان سستی قیمت میں دستیاب ہوتا ہے۔ غریبوں کے لیے یہ بازار ایک نعمت ہے۔ موسم سرما میں اس بازار میں رونق عروج پر ہوتی ہے۔ ہر سٹال اور دکان پر خریداری کا رش نظر آتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ غربت کے ہاتھوں تنگ زندگی گزار رہے ہیں، مگر ایک محتاط اندازے کے مطابق 12% ایسے لوگ بھی ہیں جو ضروریاتی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیمرہ مین عبدالستار کے ساتھ آسم صدیق، دنیا نیوز، رحیم یار خان۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین کی تحصیل ملکوال میں قائم ریلوے جنکشن پر، جس کا شمار ملک کے چند معروف ریلوے اسٹیشن میں ہوتا ہے۔ ملکوال ریلوے جنکشن سرگودا لالا موسیٰ برانچ پر واقع ہے۔ یہاں سے کراچی، لاہور، سرگودا کے ساتھ ساتھ 4 مختلف برانچ لائنوں پر مسافر گاڑیاں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے اس ریلوے اسٹیشن کی ماہانہ آمدنی 50 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کہ اس انتہائی منافع بخش ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ریلوے اسٹیشن ملکوال پر بنائے گئے ویٹنگ روم کو 24 گھنٹے تالے لگا کر بند رکھنے سے مسافر شدید سردی میں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر مسافر گاڑیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملکوال سے مختلف سیکشن پر چلنے والی مسافر گاڑیوں میں رات کو بلب نہ ہونے کی وجہ سے مسافر اندھیرے میں سفر کرتے ہیں اور مسافروں کی نسبت ریل گاڑیوں میں بوگیاں کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ملکوال ریلوے جنکشن اور اس سے مختلف سیکشن پر چلنے والی گاڑیوں میں سہولیات کے فقدان کی وجہ سے ایک طرف اس کے امیج پر اثر پڑ رہا ہے تو دوسری جانب اس منافع بخش ریلوے اسٹیشن کی آمدنی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مسافروں کے لیے ٹرین میں بوگیوں کے اضافہ کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا کر پاکستان ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ منظر سجاد، دنیا نیوز، منڈی بہاؤدین۔ پنجاب کی دنیا آپ نے دیکھی اور اب چلتے ہیں سرحد کی دنیا کی طرف، جس میں آپ دیکھیں گے کوہاٹ میں محرم الحرام کے انتظامات، سوات میں جاری ترقیاتی کام اور پشاور کی فقیر آباد روڈ پر بڑھتی تجاوزات کے حوالے سے چند رپورٹ۔ سوات سے میں سلی مطر اور میں اس وقت موجود ہوں منگورہ شہر میں۔
سوات میں امن و امان کے قیام کے بعد پاک فوج کی زیر نگرانی تعمیر نو و بحالی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ سوات میڈیا سینٹر کے انچارج کرنل اختر عباس کے مطابق پاک فوج اس وقت منگورہ شہر میں 3 کروڑ روپے سے زائد رقم مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ کر رہی ہے، جن میں شہداء پارک، یتیم بچوں کی ہاسٹل مسکن، منگورہ ہاسٹل اور پبلک لائبریری کے علاوہ منگورہ پولیس اسٹیشن کی دوبارہ تعمیر شامل ہے۔ کرنل اختر عباس نے صحافیوں کو ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے مزید 3 ملین روپے سوات کی تعمیر و ترقی کے لیے منظور کی ہے، جس پر عنقریب کام شروع ہوگا۔ کیمرامین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، منگورہ، سوات۔ اس وقت میں موجود ہوں کوٹ شہر میں، جہاں محرم الحرام کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ ایک طرف ضلع کوٹ کی حدود میں اورگزئی ایجنسی کے متاثرین کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوسٹیں قائم کر کے گاڑیوں اور لوگوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ چیک پوسٹوں پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ شہر میں دائر ہونے والی گاڑیوں اور لوگوں کو چیکنگ کے سخت مراحل سے گزر کر ہی جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چیکنگ کے دوران رش بڑھنے سے عوام کو یقیناً تکلیف کا سامنا تو ہوگا، لیکن سیکورٹی کے پیش نظر اٹھائے جانے والے ان اقدامات سے وہ خوش بھی ہیں۔ منور اورگزئی، دنیا نیوز، کوٹ۔